اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن یہ جملہ ادا کرتا ہے اور مؤذن کی آواز سن کر مسلمان جواباً اشہد ان محمد رسول اللہ، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی پیغمبر اور رسول ہے۔ یہ 4 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت، دوسری بات پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح معنوں میں اطاعت، اور تیسری بات تصدیقہ فیما اخبر، نبی علیہ السلام جو کچھ بھی نبی علیہ السلام زبان اطہر سے ارشاد فرمائیں ان باتوں کی تصدیق کرنا۔ اس ضمن میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل ہم نے گزشتہ جو نشست ہے اس میں ذکر کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے جو دشمن تھے وہ بھی نبی علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ نبی علیہ السلام پر ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں میں سے ایک جو سعد تھے، دونوں انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جانے کے بعد امیہ بن خلف کے ہاں جناب سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما میں سے ایک ہے، یہ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں۔ امیہ بن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ جب جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ فمر بالمدینة نزل على سعد فقال امیۃ لسعد انتظر، جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گزر ہوا اور آپ مکہ مکرمہ میں چلے گئے، اور آپ مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد امیہ بن خلف کی ہاں ٹھہرے بطور مہمان۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کی ارادے سے جب بیت اللہ کی طرف جانے لگے، فقال امیۃ لسعد انتظر، امیہ کہنے لگا سعد کچھ دیر ٹھہر کر آپ عمرہ کے لیے تشریف لے جانا ہے، حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ دن کا کافی حصہ یعنی نصف دن کے ٹائم پہ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف اجازت دیتا ہے اب آپ جا کے عمرہ کر لیں۔ وغفل الناس انطلقا فطفت، جب لوگ غافل ہو جائیں تو آپ چلے جائیں اور آپ طواف کر لیں۔ فبینما سعد یطوف، سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے میزبان امیہ بن خلف کے کہنے کے مطابق نصف النہار آپ کعبۃ اللہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ طواف کرتے ہیں۔ فقال ابو جہل تطوف بالکعبۃ آمنا، ابو جہل کا گزر ہوا، کہنے لگا جناب سعد سے تطوف بالبیت آمنا، تیرے اندر یہ ہمت کہاں سے آئے کہ تو امن کے ساتھ محمد کے طور و طریقے سے امن کے ساتھ تو بیت اللہ کی طواف کر رہا ہے؟ فقال من هذا يطوف بالكعبة آمنا؟ قال سعد أنا سعد. فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد أتيتم محمدا، جبکہ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر جگہ دیا ہے۔ فقال امیۃ لسعد لا ترفعن صوتك
علیہ ابا الحکم، امیہ بن خلف آگے سے کہنے لگا ابو الحکم سعد میرے مہمان ہے، تو میری موجودگی میں اونچی آواز میں بات نہ کیا کر۔ لا ترفعن صوتك علي ابا الحكم فانه سيد اهل الوادي، فقال له سعد والله انه ان منعتني ان اطوف بالبيت لاقطعن عليك متجرك۔ جناب سعد فرمانے لگا اگر تو مجھے بیت اللہ کی طواف سے اگر تو منع کرتا ہے ابو جہل سن لو، مدینہ کے راستے سے، مدینہ کی پٹی سے تیرے جو تجارتی قافلے گزرتے ہیں میں ان قافلوں کو گزرنے نہیں دوں گا۔ وجعل يمسكه فغضب سعد، جب جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانے لگے تو اس کو پکڑنے لگا ابو جہل، اور جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غضبناک ہوئے۔ فقال دعنا منك فإني سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، پھر کہنے لگا کہ میں نے نبی علیہ السلام محمد کو سنا ہے وہ تجھ سے لڑنے والا ہے۔ قال ایایا، کہنے لگا کیا مجھ سے لڑنے والا ہے؟ قال نعم۔ قال واللہ ما یکذب محمد، یہاں پہ جناب سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سنا ہے وہ ابو جہل تجھ سے لڑنے والا ہے، تجھے قتل کرنے والا ہے محمد اور محمد کے دستے۔ تو اس وقت ابو جہل کہتا ہے واللہ ما یکذب محمد، ما یکذب محمد، اللہ کی قسم محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ فلما خرجوا رجع الى امرأته فقال اما علمت ما قال لليثربي، امیہ کہتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے اپنی بیوی سے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو یثربی میرے جو ساتھی ہے، یثرب مدینہ کو کہا جاتا تھا، یثربی ساتھی نے مجھے کیا کہہ کر گئے ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ وہ گھوڑا پال رہا تھا اور اس نے کہا جناب سعد سے کہ یہ گھوڑا میں اسپیشل اس لیے پال رہا ہوں کہ میں نے اسی پہ بیٹھ کر محمد کو قتل کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تھی مدینہ میں، آپ علیہ السلام نے بلکہ وہ خود میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر اس کے بعد جنگ بدر میں جب اس کو بلانے کے لیے ابو جہل آیا، ابو جہل کہنے لگا امیہ کافی عرصے سے تو تیاری میں ہے محمد کو قتل کرنے کا، اب وقت آ چکا ہے، آؤ میرے ساتھ نکلے، ساتھ چلے، ساتھ دے، جا کے ہم محمد کا قصہ تمام کر کے آتے ہیں۔ اس نے جب جانے کی تیاری کی، بیوی اس کو یاد دلاتی ہے امیہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تیرا جو یثربی بھائی نے جو بات تجھ سے کی تھی کہ محمد کے ہاتھوں تو قتل ہو جائے گا، لہٰذا امیہ جانے کی غلطی نہ کرنا۔ امیہ کہنے لگا جہاں سے موت نظر آئے گا میں وہاں سے بھاگ کے آؤں گا۔ خیر امیہ وہاں سے نکلا، لیکن امیہ بن خلف واحد شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کے قریب پہنچے، آپ علیہ السلام نے برچھی کے ساتھ معمولی سا ٹچ کیا، وہ آگے سے چیخنے اور چلانے لگا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ لوگ ہیں جن کے بازو کٹے ہوئے ہیں، ٹانگ اڑے ہوئے ہیں، کسی کو اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی تو شور کر رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم آج تو محمد نے مجھے ٹچ کر دیا ہے، اگر آج محمد میری طرف تھوکتے بھی تو میں قتل ہو ہی گیا، کیونکہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو وہ کافر ہوتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام کی باتوں کا یقین کیا کرتے تھے، تصدیق کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کزن بھی تھا اور آپ علیہ السلام کی داماد بھی تھا، عتیبہ بن ابی لہب۔ ایک عتبہ تھا، عتبہ بن ابی لہب، ایک عتیبہ بن ابی لہب۔ عتبہ بن ابی لہب اور عتیبہ بن ابی لہب دونوں کو نبی علیہ السلام نے نبوت اور رسالت سے پہلے اپنے صاحبزادیوں کی، نبی علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کے رشتے ان دونوں کے ساتھ طے ہو گئے تھے، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا، دعوت کے رد عمل کے طور پہ ابو لہب نے بچوں کو مجبور کیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دے۔
اب محمد کے ساتھ جو رشتہ ہم نے طے کیا تھا اس رشتے کو کینسل کر دیں۔ ماں باپ دونوں نے بچوں پہ زور لگایا، بچوں نے ماں باپ کی بات مانتے ہوئے منگنی ہوئی تھی، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی دونوں صاحبزادیوں کی۔ بعد میں دونوں کی شادی کے بعد دیگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ عتیبہ ان میں سے زیادہ بدبخت تھا، اس نے طلاق بھی دے دیا۔ طلاق کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تیری بیٹی کو بھی میں نے طلاق دے دی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے کپڑے پھاڑنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف وہ تھوکنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے کپڑے آپ علیہ السلام کی گریبان کو وہ پھاڑنے میں کامیاب ہوا، لیکن تھوک اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر پڑنے نہیں دیا۔ خیر، جب اس نے یہ حرکت کی تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ اس کے لیے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ کیا فرمایا؟ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ عتیبہ بن ابی لہب پر، عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اور کچھ دنوں بعد اس نے شام کی طرف تجارتی سفر پہ جانا تھا۔ فخرج فی نفر من قریش، قریش کے چند تاجروں کے ساتھ یہ بھی شام کی طرف چل پڑے، اور جب شام کی طرف جا رہے تھے تو ابو لہب مکہ کے تاجروں سے یہ درخواست کرتا ہے، یاد رکھنا میرے بیٹے کی خصوصی طور پہ حفاظت کی اہتمام کرنا، کیونکہ محمد نے اس کے خلاف بد دعا دی ہے، محمد کی کہیں بد دعا اسے لگ نہ جائے، مجھے ڈر ہے میرے بیٹے کے خلاف محمد الرسول اللہ نے بد دعا کی ہے، یقین ہے کہ محمد کی بد دعا، محمد کی دعا قبول ہو جائے گی، لہٰذا میرے بیٹے کی خصوصی طور پر حفاظت کا اہتمام کرنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انی اسأل اللہ تعالی ان یسلط علیک کلبا فخرج فی نفر من قریش حتی نزلوا بمکان من الشام، چلتے چلتے شام پہنچے، شام کی کسی جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یقال له زرقاء، اس جگہ کا نام زرقاء کہا جاتا تھا، لیلا، رات کی ٹائم پہ، فاطاف بهم الاسد تلك الليلة، رات کی ٹائم پہ ان کے ارد گرد جب انہوں نے دیکھا شیر کو داڑتے ہوئے، فجعل عتیبہ نے جب دیکھا کہ شیر اب ان کے ارد گرد ڈار رہے ہیں، فجعل عتبہ یقول ویل امی، ہلاک ہو جائے میری ماں، ہوا واللہ آکلی، اللہ کی قسم اب یہ جو شیر ہے اس نے مجھے ہی کھانے والا ہے، کما دعا محمد علیہ، ابھی شیر نے حملہ نہیں کیا ہے، شیر دیکھ کے عتیبہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات برحق ہے، وہ بات ہو کر رہے گئی۔ کہنے لگا اب یہ جو شیر مجھے ہی کھانے والا ہے، اور کہنے لگا قاتلی ابن ابی کبشہ، میرا قاتل ابن ابی کبشہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے والد صاحب کو مکہ والے ابو کبشہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، والدی قاتلی ابن ابی کبشہ، میرا قاتل کون ہے؟ محمد ہے، اور وہ میرے باپ کے رضائی بائی ہے، وَهُوَ بِمَكَّةَ وَعَنَا بِالشَّامِ، محمد مکہ میں بیٹھ کر اب مجھے ارض شام میں قتل کر رہا ہے، من بین القوم فأخذ برأسه فأدى علیہ الاسد، لوگوں نے پہلے سامان کے اندر عتیبہ کو رکھا،
پھر اس کے بعد سامان رکھا، پھر اس کے بعد سواریوں کو اس کے ارد گرد رکھا۔ لوگوں نے بڑے اہتمام کیا سردار کے بیٹے کو بچانے کی، لیکن شیر آیا، درمیان سے اسی کو اٹھایا، اسی کو قتل کر کے رکھ دیا۔ اور وہ بھی یہ یقین رکھتا تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات برحق ہے اور وہ بات ہو کے رہے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ساری باتوں کی تصدیق کرنا۔ یہ تھے اس زمانے کے کافر جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں پہ اعتبار کیا کرتے تھے، اعتماد کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ آج کے کافر بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں پہ اسی طرح یقین کرتے ہیں، اسی طرح تصدیق کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں کے ساتھ قتال نہ کر دے۔ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان چن چن کر یہودیوں کو قتل کریں گے۔ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ حَجَرٍ وَالشَّجَرٍ، یہاں تک کہ یہودی پتھروں کے پیچھے، درختوں کے پیچھے چھپیں گے۔ فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ، پتھر بھی بول اٹھے گا، درخت بھی بول اٹھے گا، یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلمان، اے اللہ کا بندہ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، آؤ آ کے میرے پیچھے چھپا ہوا جو یہودی ہے اسے قتل کر لو۔ إِلَّا الْغَرْقَدْ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ، رواہ مسلم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں إِلَّا الْغَرْقَدْ، مگر غرقت نامی جو درخت ہے، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ، یہ یہودیوں کا درخت ہے، صرف یہ درخت نہیں بولے گا، باقی پتھر بھی بول اٹھے گا، شجر بھی بول اٹھے گا۔ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ آ کر اسے قتل کر دو۔ إِلَّا الْغَرْقَدْ، آپ نے فرمایا صرف غرقت کا جو درخت ہے، کیکر کا جو درخت ہے، وہ نہیں بولے گا۔ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ، یہ یہودیوں کا درخت ہے، صرف یہ نہیں بولے گا۔ آج اسرائیل میں سرکاری سطح پہ اس درخت کی شجرکاری ہوتی ہے، کیوں؟ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات برحق ہے، آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات برحق ہے، ہو کر رہے گی، لہٰذا وہ اپنی بچاؤ کے لیے غرقت درخت ہے اس کی شجرکاری سرکاری سطح پہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں کسی بھی مسلمان کے سامنے اس زمانے کی کافر کے بھی واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس زمانے کے کافروں کی بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف ہم اپنے مسلمانوں کا اگر جائزہ لیں، کسی کے سامنے حدیث پڑھ کر سنائے، حدیث دکھائیں، وہ آگے سے یہ کہہ کر حدیث کو رد کرے گا، یہ تو حدیث تو ہے نا، قرآن تو نہیں ہے۔ حدیث اگر دکھایا جائے تو ہمارا رد عمل، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن تھوڑا ہے، یہ حدیث ہے، حدیث پر عمل کرنا نہیں کرنا اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں لفظ اشہد ان محمد الرسول اللہ جو ہم کہتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت، آپ علیہ السلام کی مکمل اطاعت، اور جو کچھ نبی علیہ السلام فرما گئے ہیں ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا۔ حضرات صحابہ کرام انہی صفات سے متصف تھے، اسی لیے بدر میں 14 شہید ہوئے، احد میں 70 شہید ہوئے، بئر معونہ میں 70 شہید ہوئے۔ انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن وہ یقین رکھتے تھے اسلام غالب آئے گا، اور روم پر، ایران پر بھی اسلام غالب آئے گا، وہ یقین رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن یقین رکھتے تھے، لہٰذا اسی یقین کی بنیاد پہ وہ کام انہوں نے شروع کر دیا اور انہوں نے شہادتیں اور قربانیاں پیش کر دی۔ تو اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام سے محبت، آپ کی کامل مکمل اطاعت، اور جو کچھ نبی علیہ السلام فرما گئے ہیں ان باتوں پر یقین کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔